السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا جو اجلاس شروع ہے تو اس کی تھوڑی سی کارگزاری آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ ایک بہت ہی امپورٹنٹ نقطے پر عالم اسلام کے شیر نے کھل کر دنیا کفر کو جس طرح للکارا، میرے خیال میں اس سے پہلے اتنے بڑے ایوان اور پوری دنیا کے سامنے اور دنیا کی بڑی طاقتیں اور یورپ کا غرور خاک میں ملانے والا کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے۔ وہ اہم نقطہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے سیشن سے مخاطب ہو کر تقریر کرنے والے اسلام کے بہادر بیٹے اور عالم اسلام کا شیر رجب طیب اردگان صاحب نے یورپ کے سب سے بڑے اہم ملک امریکہ کو مخاطب کر کے یہ بتایا کہ دنیا کے اندر اگر امن کا دشمن ہے تو وہ امریکہ ہے۔ امن کا دشمن دنیا کے اندر جتنے بھی جنگیں ہیں، جس ملک کے اندر اور جس ملک کے اوپر جو جنگ مسلط ہے، اس جنگ کا ذمہ دار یورپ اور امریکہ ہے۔ یہ الفاظ رجب طیب اردگان صاحب کے تھے اور سامنے نیچے بیٹھے ہوئے شخص جنرل اسمبلی کا جو جنرل سیکرٹری ہے اقوام متحدہ اور امریکہ کا صدر جو بائیڈن اور امریکہ کے اہم شخصیاتوں پر یہ الفاظ سن کر ان کی حالت ہی بدل گئی۔ اگر ہم کہیں ان کے پاؤں سے زمین ہی چلی گئی تو وہ ان الفاظ کو سن کر بہت غصہ بھی ہوئے۔ طیب اردگان صاحب نے یہ بات کی کہ اگر دنیا کے اندر جس ملک کے اندر دیکھا جائے جنگی ہے، خانہ جنگی ہے، تو اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے، اور اس نے صاف الفاظ میں دھمکی دے کر اقوام متحدہ کے اس بڑے سیشن پر کھڑے ہو کر دنیا کے سامنے یہ بیان دیا کہ اگر امریکہ اپنے اس غلط رویے سے باز نہ آیا تو پھر ترکی اس کے خلاف اہم اقدام کرنے جا رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اب کہ دیکھو امریکہ کے اندر، دنیا کے اندر امریکہ ایک ایسا واحد ملک ہے جو ہمیشہ کے لیے اس کے زبان پر ایک ہی لفظ ہے، وی وانٹ اے پیس۔ ہم دنیا کے اندر امن چاہتے ہیں، ہم دنیا کے اندر امن چاہتے ہیں، ہم امن کے دائی ہیں۔ اگر دیکھیں دنیا کی جتنی بھی بڑے تنظیمیں ہیں، دنیا کا جو اگر اقوام متحدہ ہے اور دیگر انسانی حقوق کے ادارے ہیں یا دنیا کو کنٹرول کرنے والی جو اہم طاقتیں ہیں، اس کے پیچھے امریکہ ہے۔ یعنی وہ جتنے بھی ادارے ہیں، جتنی بھی طاقتیں ہیں، اس کی بھاگ دوڑ وہ امریکہ کے ہاتھ میں، جو امریکہ کہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اصل خلاصہ یہی ہے کہ رجب طیب اردگان صاحب نے جو غصے کا اظہار کیا وہ اس بات پہ کیا کہ امریکہ جو کہتا ہے اقوام متحدہ وہی فیصلہ کرتی ہے۔ اگر دیکھیں اس نے کہا کہ روس اور یوکرین کے مابین جو تنازع ہے، جو جنگ ہے، اگر روس یوکرین پر حملہ کرتا ہے، یوکرین روس پہ حملہ کرتا ہے، تو یہ دو ممالک کا آپس میں جو دو ممالک کی جو لڑائی ہے تو تیسرے ملک کو اس لڑائی میں نہیں آنا چاہیے۔ اس نے بظاہر روس کی ترجمانی بھی کی اردگان صاحب نے، اور یہ کہا کہ اگر ان دو ممالک آپس میں لڑ رہے ہیں تو اقوام متحدہ کو چاہیے کہ ان کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کر کے صلح کر دینی چاہیے۔ اور اگر دیکھا جائے تو دوسری طرف نیٹو ممالک کی افواج یوکرین کے اندر آ رہی ہے، امریکہ ان کو اسلحہ دے رہا ہے، اور اس جنگ کے پیچھے اصل ہاتھ جو ہے وہ امریکہ کا ہے۔ اردگان صاحب کی سوچ کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ اس نے دیکھو اس نقطے کو بیان کیا ہے کہ اگر یوکرین جنگ کر رہا ہے تو یوکرین کے اندر ایٹمی سامان کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ امریکہ ہی دے رہا ہے، اور اس کی اصل وجہ بھی ہے دیکھو روس کی جو مخالفت ہے، روس کو ٹکرانے والے جو طاقت ہے وہ امریکہ ہے۔ امریکہ اور روس ہر محاذ پر ایک دوسرے سے ٹکرانے والے، ایک دوسرے کے سخت مخالف ہیں، ایک دوسرے کے سخت ترین حریف ہیں، ایک دوسرے کا سامنا نہیں کرنا چاہتے۔ اس وجہ سے امریکہ اب روس سے براہ راست تو نہیں لڑ سکتی، لیکن اب یہاں پر لڑ رہی ہے۔ اردگان صاحب نے یہ بھی کہا کہ دنیا کے اندر اگر امن کا صرف چورن بیچنے والے وہ امریکہ ہے، اور
مسلمانوں پر جو ظلم ہے اس کے پیچھے بھی امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ فلسطین کے اندر اگر فلسطین کے مظلوم شہریوں پر ظلم کر رہا ہے تو کون کر رہا ہے؟ یہود کون ہے؟ امریکہ کے لوگ ہی یہاں پر آباد ہوئے ہیں اور مسلمانوں کی بستی پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ کشمیر کے اندر اگر کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو انڈیا کس کا پالا ہوا کتا ہے؟ یہ تو ہر کسی کا پتہ ہے نا، یہ تو ہر کسی کو پتہ ہے کہ انڈیا وہی کرتا ہے جو امریکہ اس کو کہتا ہے۔ تو طیب اردگان صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ دنیا کے سامنے پہلی مرتبہ ایسے جارحانہ انداز میں اور اسلام کا موقف پیش کیا اور حقیقی معنوں میں مسلمانوں کی ترجمانی کی، اور پہلی مرتبہ یورپ کے اندر امریکہ کو ایسی دھمکیاں دی اور ایسا للکارا کہ انشاءاللہ آج کے بعد اقوام متحدہ کے جتنے بھی اجلاس ہوں گے وہ پوری طرح سے اور صحیح طرح سے اپنا جتنا بھی ان کے فریضے ہائے منصبی ہے وہ صحیح طریقے سے ادا کریں گے، اس وجہ سے کہ ایک مسلمان اور اسلام کے رکھوالے اور عالم اسلام کے ایک بہادر بیٹے نے ان کو ایسا سبق سکھایا کہ انشاءاللہ امریکہ آج کے بعد اگر کوئی اقدام کرے گا تو 100 مرتبہ پہلے سوچے گا، وہ اگر نہیں سوچے گا تو پھر اس کے سامنے سیسا پلائی دیوار اسلام کا بیٹا رجب طیب اردگان سامنے حاضر ہو کر اس کا مقابلہ کرے گا۔